شہیدوں کی اذاں ہوں مجاہد کی شمشیر ہوں میں دھرتی ہوں شہیدوں کی، مجھے کہتے ہیں کشمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ UCP TV کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زرغام حسین، اور آج 5 فروری ہے، یعنی یوم یکجہتی کشمیر ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب پاکستانی عوام، پاکستانی بچے، پاکستانی عورتیں کشمیر کے بارڈر پر ایک ہیومن چین قائم کرتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی آج بھی اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں، کشمیری مسلمان بہنوں کے آج بھی ہم ساتھ ہیں۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو کشمیر نے بھی آزاد ہونا تھا۔ جس 2 قومی نظریے پر پاکستان آزاد ہوا، وہی 2 قومی نظریہ کشمیر کے لیے بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل تھا۔ لیکن آج تقریباً 7 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی کشمیر اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے۔ کشمیر آج بھی کسی ایسے لیڈر کی تلاش میں ہے، کسی ایسے محمد علی جناح کی تلاش میں ہے کہ جو آئے اور ان کو اس ظالم حکومت سے نجات دلوائے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قرار حیدر صاحب، جو کہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں پروفیسر ہیں اور ایکس آرمی آفیسر بھی ہیں۔ تو ہم ان سے جانیں گے کہ کشمیر کا معاملہ کیا ہے آخر۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو السلام علیکم، اور بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ایک دفعہ پھر ٹائم دیا۔ وعلیکم السلام۔ ہمیشہ کی طرح پھر سے آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے پھر موقع فراہم کیا، بس اتنے اہم اور اچھوتے موضوع پہ اپنی گزارشات پیش کرنے کی بھی آپ نے مجھے ایک موقع فراہم کیا۔ کشمیر جنت بے نظیر، جنت۔ یہ شروع معاملہ کہاں سے ہوا؟ 1847 میں، 46 میں بلکہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، معاہدہ امرتسر، جس کو ٹریٹی آف امرتسر کہتے ہیں، جو برطانیہ کی حکومت تھی، انہوں نے یہ بیچ دیا 75 لاکھ کے عوض کشمیر کو ڈوگرا مہاراج کے۔ اور اقبال نے اس پہ کہا، بڑا خوبصورت ایک مصرع کہا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں فارسی میں، کہ قومی فروختند بچے ارزاں فروختند، یعنی قوم بیچی بھی تو اتنی سستی بیچی۔ یہ وہاں سے یہ قضیہ شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے آج بھی کشمیری عوام اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ کیا سلسلہ تھا؟ کیونکہ کشمیر نے بھی آزاد ہونا تھا، 2 قومی نظریے پر اعلان یہی کیا گیا تھا پہلے کہ کشمیر نے بھی آزاد ساتھ ہونا ہے۔ تو کون ایسا شخص تھا جس نے کشمیر اتنے سستے میں، جنت اتنے سستے میں بیچ دی؟ جی، یہ بہت ایک لمبی کہانی ہے، ہمارے پاس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوگی۔ چاہوں گا مختصراً اپنی معروضات کو بیان کروں، عوام تک بھی، سننے والوں تک بھی اور آپ لوگوں تک بھی، کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو جو ریڈ کلف ایوارڈ تھا، جو کہ پیش ہونا تھا آزادی سے ایک دن پہلے، اس کو جان بوجھ کے مؤخر کیا گیا، بعد تک لے جایا گیا۔ قائد اعظم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور جو ریڈ کلف تھا اس نے نہرو کی ایما پر جان کے، جو کشمیر میں، جو مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں جو راستے جاتے تھے، پٹھان کوٹ ہو گیا، زیرہ کی تحصیل ہو گئی، گرداسپور ہو گیا، اور وہ مسلم میجورٹی ایریاز تھے، مسلم میجورٹی ایریا، ان کو ان کے حوالے کر دیا، آج بھی مسلم میجورٹی ایریا، تاکہ ان کو رسائی مل سکے وہاں تک جانے کی۔ پہلی تو یہ زیادتی یہ ہوئی۔ اس کے بعد 24 اکتوبر کو کچھ ہمارے قبائل، جن میں محسود قبائل اور افریدی قبائل یہ آگے تھے، انہوں نے جموں کے لوگوں کے ساتھ مل کے ڈوگرا مہاراجہ کے ساتھ جو آواز اٹھائے ہوئے تھے وہاں پہنچے، اور جو آزاد کشمیر ہے، جو کہ کشمیر کا تقریباً 30% ہے، انڈیا کے پاس 55% ہے، جی، تو وہ انہوں نے آزاد کروایا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ وہی ہمارے لوگوں میں ایک تھوڑی سی برائی ہوتی ہے کہ وہ میری میکنگ میں لگ گئے، جشن کے اس میں سما میں چلے گئے، صرف 30% جی، اور 30% لیا۔ اور 27 اکتوبر کو ڈوگرا مہاراج نے، ہری سنگھ نے ماؤنٹ بیٹن کو، جو کہ قائد اعظم کے بہت مخالف تھا، اس نے فوجیں وہاں منتقل کی، اور آج جو ہندوستان کے پاس 55% علاقہ ہے، انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اور نہرو ہی، جو کہ انڈیا کا پہلا وزیر اعظم تھا، جواہر لال نہرو، وہی یہ معاملہ کشمیر کا UNO میں لے کے گیا تھا، UN میں، یس، اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا، اور اپنی زبان میں ان کی وچن جس کو بولتے ہیں، کہ میں وچن، کیونکہ نہرو بھی کشمیری اوریجن کا تھا، اچھا، یس، اس نے کہا تھا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو استصواب رائے، آپ کو موقع دوں گا UN کے تحت
جو 48 کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی آزادی کا فیصلہ کر سکیں گے اپنی مرضیوں کے مطابق. اور یہ 55 تک نہرو یہی کہتا چلا گیا, پارلیمنٹ میں بھی کہا, دنیا کے مختلف فورمز پہ بھی کہا, لیکن اس کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے, وقت نہیں ہے, وہ اس سے مکر گیا, اور آج تک ہم اس کی انتظار میں ہیں. سر آپ نے 48 کے UN ریفرینڈم کی بات کی, جو ایک تجویز دی گئی تھی کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ڈیفائن کر دینا چاہیے, کہ جی خود ڈیفائن کرنے دینا چاہیے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں. تو سر جب انہوں نے کہا تھا کہ ریفرینڈم کروائیں, تو اب آپ نے بتایا کہ جواہر لال نہرو نے 1955 تک یہی کہتے رہے کہ ہم کروائیں گے, لیکن آج 2022 چل رہا ہے, تقریباً 7 دہائیوں سے زائد ٹائم ہو چکا ہوا ہے, تو اب تک یہ ریفرینڈم کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کے پیچھے ریزن کیا؟ جی بڑی آسان سی بات ہے کہ آپ دیکھیے پاکستان پہ جو نہرو نے الزام لگایا اور اس مسئلے سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا, وہ ایک ہی بنیاد تھی. نہرو اپنے آپ کو بہت انڈیپینڈنٹ گردانتے تھے, اور مشکل یہ تھی کہ مسلمان بھی اس زمانے میں جو سر تھے لیڈر قسم کے, جیسے جمال عبد الناصر, کرنل جمال عبد الناصر جو کہ جدید مصر کا بانی ہے, وہ بھی اس کے ساتھ تھا. سوکارنو جو تھا انڈونیزیا کا, وہ بھی اس کے ساتھ تھا. تو ہم کدھر جاتے ہیں؟ لہٰذا کیا ہوا, نہرو نے مورد الزام کیا ٹھہرایا پاکستان کو کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ, ویسٹ کے ساتھ سیٹوں اور سینٹوں میں شمولیت اختیار کر لی, اور اپنا جو جداگانہ تشخص تھا اس کو پاکستان نے گرد آلود کر لیا. لہذا بھی ہم بھی کسی اس کے تحت نہیں ہیں, اب ہم بھی اس چیز پہ آزاد ہیں. کشمیر ہمارا ٹو ٹنگ ہے, انٹیگرل پارٹ ہے انڈیا کا. اب ہم اس ثواب رائے پہ, جس کو کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن بھی کہتے ہیں, حق خود ارادیت کشمیر کو, جو UN نے کہا تھا, وہ اس سے وہ پھر گئے. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہم کر پائے؟ کیوں نہیں کر پائے؟ اس لیے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہیں, یہ بالکل سٹنگ ڈکس کی طرح خاموش بیٹھے ہوئے تھے, اور آنے والے طوفان کے انتظار میں جیسے شتر مرغ کرتا ہے اپنی گردنیں ریت میں دبا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اگر مسلمان ممالک جو ہیں وہی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, بالکل سر جو چیدہ جو ہیں, تو پاکستان بیچارہ کیا کرے گا؟ بالکل ایسے ابھی مسلمان ممالک کی آپ نے بات کی کہ کافی مسلمان ممالک ایسے بھی ہیں جو کہ انڈین گورنمنٹ کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی, ان کو اعزاز دے چکے ہیں, ایوارڈز دے چکے ہیں, میڈلز دے چکے ہیں, صدارتی دے چکے ہیں, اعزاز دے وہاں مدعو کر کے اپنے علاقوں میں کر اسپیشل, مطلب مقدس سرزمین میں بلا کے ان کو. بالکل ایسے, اور وہ OIC کے ممبر بھی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. جی سرکردہ ممبر ہیں جی, بلکہ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے, اور کافی اجلاس وہاں پر ہوتے بھی. ریسنٹ اجلاس بھی کچھ عرصے پہلے وہاں پر ہوا تھا. تو سر کشمیر کے بارے میں دوبارہ آتے ہیں, کشمیر کے امپورٹنس کیا ہے کشمیر کی, کہ کیوں قائد اعظم نے اس کو پاکستان کی شہرک کا نام دیا؟ آپ نے کہا کہ 2 قومی نظریہ. بالکل دیکھیے بنیاد یہی تھی. ابھی بھی ہندوستان میں 20 کروڑ کے قریب مسلمان بستے ہیں, لیکن ان کو یقین کیجئے کہ وہ بکرا بھی ذبح کریں, گوشت لے کے جا رہے ہوں, ان کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ RSS کی طرف سے, مودی کے گماشتوں کی طرف سے, کہ یہ گائے کا گوشت لے کے جا رہے ہیں, ان پہ طرح طرح کے ظلم روا رکھے جاتے ہیں. تو 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ کشمیر کو قائد اعظم نے اپنی شہرک کہا تھا, پاکستان کی شہرک کہا تھا قائد اعظم نے. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور قائد اعظم واحد لیڈر تھے مسلم امہ میں جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے ایک وفد بھیجا تھا, امین حسینی, جو کہ کشمیر کے اس وقت لیڈر تھے, جیسے سید علی گیلانی تھے, بالکل پچھلے سال انتقال ہوا. ان کے پاس بھیجا تھا کہ فلسطین کو ہم حمایت کریں گے تو بیرونی دنیا بھی ہماری کشمیر پہ حمایت کرے گی. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم بار بار پکارتے رہے, کوئی ہمارے لیے حجاج بن یوسف نہیں بن سکا, کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا. اور آج آپ دیکھ رہی ہیں, آپ نے پوچھا کہ کیوں وہاں ریفرینڈم نہیں ہو سکا. تو جب ہم مسلمان ملک ہونے کے ناطے, ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے, ہم ہی اپنے بھائیوں کو جو کہ ہمارے ساتھ مسلم امہ میں پیوستہ ہیں ایک لڑی کی طرح, وہی ہمارا ساتھ نہیں دیتے, تو ہم باقی امریکہ سے, روس سے, چین سے ہم کس خیر کی توقع کریں گے؟ بالکل ایسے, اور پاکستان ان کا ساتھ ہر مقام پر دیتا ہے. اگر ہم فلسطین کی بات کریں تو آج بھی فلسطین کے معاملے پر پاکستان کا وہی
وہی سٹیپ ہے, وہی پوائنٹ آف ویو ہے جو آج سے تقریباً 70 سال پہلے یا 71 سال پہلے یا 75 سال پہلے قائد اعظم کا تھا. تو سر آپ نے بتایا ہے کہ قائد اعظم کا آپ نے ذکر کیا کہ اگر وہاں پر آج کے مسلمان وہاں پر کوئی گوشت بھی لے کر جا رہے ہو تو ان کے اوپر الزام لگا دیتے, تو مجھے اس سے ایک بڑی خوبصورت قائد اعظم کی بات یاد آئی کہ جو آج کے مسلمان پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے ہیں, ان کی آنے والی نسلیں اپنی وفاداری انڈین گورنمنٹ کے ساتھ پروف کرنے میں گزر جائے گی ان کی. تو سر ایک بہت ہی اہم سوال جو کہ ہمیشہ کیا جاتا ہے کہ کشمیر کے پیچھے پاکستان کی تقریباً 4 جنگیں ہو چکی ہوئی ہیں, پہلے 48, پھر اس کے بعد 65, 71 اور پھر 99. تو کشمیر پاکستان اب تک آزاد کشمیر تو جو حصہ آپ نے اپنے بتایا کہ 30% ہم لے چکے ہوئے ہیں, باقی کیوں نہیں آ پا رہا ہمارے پاس؟ یہ بڑی آسان سی بات ہے, پھر تاریخ میں جانا پڑے گا, کیونکہ تاریخ ہے نا جو آج دن ہی تاریخ جانتے ہیں, دن بھی تاریخی ہے, اور تاریخ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ پینڈولم کی مانند ہوتا ہے. یہ ماضی حال سے گزرتے ہوئے مستقبل کی بھی نوید دیتا ہے آپ کو. آپ نے مستقبل کا سوال کر دیا جو کہ رب کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. کوشش کروں گا اپنی ناقص معلومات کی بنیاد پہ آپ کو میں تشفی اور تسلی دے سکوں کہ آپ نے کہا کہ کیوں ابھی تک 62 میں چین کی اور ہندوستان کا پہلا مارکا پڑا تھا, ٹھیک ہے, بالکل. اس میں ایوب خان جو ہمارے حکمران تھے, فوجی تھے, ٹھیک ہے, فیلڈ مارشل کہلاتے تھے, ان کو چیون لائے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے, انہوں نے ایوب کو باقاعدہ دعوت دی کہ ہندوستان کی فوجیں ہمارے ساتھ نبرد آزما ہیں, 80% زیادہ ہمارے ساتھ اس وقت انگیجمنٹ میں ہیں, تو آپ خدارا وہاں سے کشمیر لے لیجئے, موقع ہے. لیکن کیا کیا جائے, ایوب خان صاحب پاکستان سے زیادہ معزز کے ساتھ, خود بھی فوجی ہوں, فوجی بھائی مجھے بڑا اس پہ لتاڑیں گے, لیکن میں حق کہنے سے باز نہیں آؤں گا. بالکل. انہوں نے, ان کی دوستی تھی اس وقت کے امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی کے ساتھ. بالکل. کینیڈی نے ان کو کہا کہ نہیں, آپ نے بالکل نہیں کرنا, کیونکہ چین اور امریکہ ایک دوسرے کے بہت دشمن ہیں. بالکل. تو پاکستان اس وقت امریکہ کی جھولی میں بیٹھا ہوا تھا. پاکستان نے وہ سنہری موقع مس کر دیا, اور 65 میں جب کیا بھی, جس کو کہ آپریشن جبرالٹر اگست میں شروع کیا, تو کیوں کیا پھر؟ اگر اس وقت آپ نہیں لڑنا چاہتے تھے تو ابھی آپ کس بات پہ آپ کو اکسا دیا اور آپ نے غلط فیصلہ کر لیا اور کوئی حاصل وصولی نہیں ہوا؟ آپ کے کہتے ہیں کہ 3 سال میں ایسی کیا چیز ہوئی تھی کہ ہم امریکہ کے, کیونکہ ہم تو امریکہ کے بلاک میں اس وقت بھی موجود تھے 3 سال بعد بھی, تو ایسی کیا چیز ہوئی کہ ہم 3 سال بعد ہم نے وہ سٹیپ لے لی جو ہمیں 3 سال پہلے لینا چاہیے؟ بڑی سادہ سی بات ہے, امریکہ ہمیشہ اپنے ہواریوں کو جو اس کے آگے کشکول لے کے جاتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں, وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے. جب ضرورت ہوتی ہے اپنی چہرے کو سنوارتا رہتا ہے, اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے ردی کی ٹوکری میں. تو پاکستان کو, جو کہ 59 کے معاہدے کے تحت امریکہ اور پاکستان کا ایک فوجی معاہدہ ہوا تھا, جس میں امریکہ نے ہمیں یہ وعدہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی بیرونی حملہ آور آپ کی سالمیت میں حملہ آور ہوگا تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. لیکن 65 میں جو کہ ہمارا سارا اسلحہ بارود امریکی ساخت کا تھا, جب ہم نے اسپیئر پارٹس مانگے تو ہندوستان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی انکار کر دیا. پاکستان نے جان لیا کہ ان تیلوں میں تیل نہیں ہے. یہ فیئر ویدر فرینڈز تو ہو سکتے ہیں, یہ آل ویدر فرینڈ نہیں ہو سکتے. اسی زمانے میں ہم نے یہ ٹھانی کہ ہم کوئی اور بھی اس کے بدلے کو ہم کوئی سبسٹیٹیوٹ یا کوئی آلٹرنیٹیو دیکھیں, تو ہم نے پھر چین کی طرف اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھانا شروع کیا, اور آج تک ہم اس کا ثمر کھا رہے ہیں. پھر شہرائے قراقرم بھی بنانا شروع کیا, ایوب خان کے دور میں ہی بننا شروع ہوئی تھی. لیکن سر آپ نے کہا کہ 65 میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جو امریکہ ہے وہ ہمارا دوست نہیں بن سکتا, لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ جب آگے آئے وار آن ٹیرر شروع ہوئی تب بھی ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اس میں. جب اس سے پہلے ہم نے, جب سوویت یونین وار تھی تب بھی ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اس میں. وہ کیوں ہم یہ بار بار غلطیاں کرتے ہیں؟ دیکھیے ادھر پھر تھوڑا سا میں آپ کو واپس لے جاؤں گا تاریخ کے اوراق پلٹتے ہوئے, بالکل ماضی میں لے جاؤں گا کہ ایوب خان سے پہلے جو ہمارے حکمران آئے قائد اعظم کے جانے کے بعد, سب سے بڑی ہماری بد نصیبی تھی کہ ہم اپنے باپ کو کھو بیٹھے, ہم اپنے معمار کو کھو بیٹھے. بالکل جی. اس کے بعد لیاقت علی خان کو کھو بیٹھے 1951 میں, ایک قاتل کی گولی نے ہمیں ان سے جدا کر دیا. تو اس کے بعد جو حکمران آئے نا, وہ سارے کے سارے ویسٹرن انکلینیشن تھی ان کی, مغربیت ان کے ادھر دھسی ہوئی تھی, آج بھی دھسی ہوئی ہے. امریکہ میں 20 سال پہلے جو چیز متروک ہو جاتی ہے ہمارے یہاں آ جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ جو ہمارے پالیسی سازگان تھے کہ جی امریکہ جو ہے نا وہ ہماری طرح
کرسچنز جو ہیں وہ صاحب کتاب ہیں. روس جو ہے لادین ہے. آپ نے روس کی طرف نہیں جانا, امریکہ کی طرف جانا ہے. صحیح. تو اس لیے ہم نے اپنی تمام کے تمام جو اپنے انڈے تھے وہ امریکہ کی ٹوکری میں رکھ دیے. تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ بنی کہ اس کے بعد کیا کیا جائے کہ جب سارا اسلحہ امریکہ کا تھا, ساری ٹریننگز امریکہ کی تھیں, امریکہ کے ساتھ سیٹو سینٹو میں RCD ایران اور ترکی کے ساتھ ہم امریکہ کی ایماپ کے اس میں شامل ہوئے تھے, تو بھائی ویسے بھی انگریزی کا ایک محاورہ ہے بیگرز کانٹ بی دی چوزرز. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب فقراء جو ہوتے ہیں وہ اپنی, آپ مجھے یہ تو نہیں کہہ سکتے مجھے آپ بھیک دے رہے ہیں کہ نہیں مجھے تو 10 روپے کا نیا نوٹ چاہیے, پرانا نوٹ نہیں لوں گا, وہ میری چوائس. ہم چوز نہیں کر سکتے, ہم جب تک ہم بیگنگ سے نہیں ہٹتے ہم چوز نہیں کر سکتے. سر ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ پوری دنیا میں اگر ہم اس وقت دیکھیں, اسلاموفوبیا بھی نام یہ بہت لیا جاتا ہے, لیکن پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں مسلمان ہی کیوں پس رہا ہے. وہاں اگر ہم فلسطین دیکھیں, اگر ہم کشمیر دیکھیں, جہاں پر بھی ہم دیکھیں وہاں پر صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی ظلم کیا جا رہا ہے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جی بڑی سادہ, اقبال کے ایک شعر کے حوالے سے آپ کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. جی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ لوگ ہمارے سے زیادہ ہمارے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اسی کا میں نے حوالہ آپ کو دیا. ہندوستان میں سعودی عرب نے اور ایمریٹس نے جو کہ اسلامک امہ کے سب سے زیادہ پیسے والے لوگ ہیں اور سب سے با اثر قوم ایسے ہی, بالکل ایسے انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے مقبوضہ کشمیر, جس کو اس نئی گورنمنٹ نے خوبصورت نام دیا انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, غیر قانونی طور پہ قبضہ شدہ مقبوضہ کشمیر, اس پہ انہوں نے سعودی عرب نے $100 ارب خرچ کرنے کا وعدہ کیا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, رباب آپ کی جو 3 پیش رو انہوں نے میرا یہ کیا تھا 2 سال پہلے, اور UAE نے $60 ارب کا وعدہ کیا ہے. کہاں کہ یہ کشمیر جب امن ہو جائے گا, یعنی جب تمام مسلمان مارے جا چکے ہوں گے, تو ہم یہاں $100 ارب خرچ کریں گے, $60 ارب خرچ کریں گے, اور لوگ سعودی عرب اور کیا کہتے ہیں دبئی کی بجائے کشمیر کا رخ کیا کریں گے. تو بھائی ہمیں ایسے لوگوں کی, ایسے دوستوں کی جب حمایت حاصل ہے, وہ غالب والی بات ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. تو یہ ہمارے بھائی چھپے ہوئے آستین کے سانپ ہیں, ان کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنی مدد کریں. بالکل جی, اور آپ نے بات کی کہ مسلمان جب مر جائیں گے سارے وہاں کشمیر میں تو مدد کو آئیں گے. سر ایک بہت ہی کامن پرسپیکٹو, اگر آپ کسی بھی تاریخ دان سے بات کریں یا کسی بھی آپ کہہ لیں اینالسٹ سے بات کریں, تو وہ ایک چیز کہتا ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے وہاں پر پنڈت لا کر بسا رہا ہے کشمیر میں, اور پھر اس نے ریفرینڈم کی طرف جانا ہے. یہ کیا واقعہ, ذرا اس کو تھوڑی سی ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. جی یہ بڑا آسان طریقہ ہے. انڈیا, آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کے دوست کا دوست آپ کا دوست, بالکل, آپ کے دشمن کا دشمن آپ کا دشمن, وہ آپ کا دوست دشمن کا دوست آپ کا دشمن. بالکل. تو ہندوستان اور اسرائیل دونوں کا مشترکہ دشمن کون ہے؟ پاکستان, کیونکہ ایٹمی پاور ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, پروردگار کا احسان ہے, قائد اعظم کی محنت ہے, اقبال کا خواب ہے. تو کیا ہوا کہ اسرائیل نے کہا کہ اس طرح ہم نے فلسطینیوں کو دبایا ہے نا, ان کے گھر میں شمار کر دو, ان کے جوان اٹھا لو, ان کی بچیوں کو ریپ کرو, ان کے اوپر معیشت تنگ کر دو, روزگار تنگ کر دو, وہ خود بخود جو ہے آہستہ آہستہ وہاں سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے. تو اسرائیل انڈیا کا استاد ہے, اس لیے انہوں نے جموں کے علاقے میں خاص طور پہ, جہاں پہلے بھی کچھ ہندو آباد تھے, اب جموں میں آ کے انہوں نے ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے, اور انہوں نے ہندو اور جو کہ یہ ان کا جو RSS ہے, جو ہندوتوا ہے, جو کہ اس کا جو مطمع نظر ہے مودی کا, ٹھیک ہے, اس نے وعدہ یہ کیا تھا جب 2019 میں دوبارہ الیکشن جیتا تھا کہ مجھے آپ 2/3 اکثریت دیں تو میں جو 370 اور 35A ہے جو کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس دیتا ہے اس کو میں ختم کر دوں گا. آپ نے 370 کی بات کی. 370 ابھی 3 سال پہلے غالباً یہ ریموو کیا گیا مودی گورنمنٹ کی جانب سے, جو گاندھی نے بھی کہا, جواہر لال نہرو نے بھی کہا کہ یہ کشمیریوں کا حق ہے, وہ ریموو کیا. اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ کیوں انڈین عوام جو کہ پڑھے لکھی عوام ہے, جو اس کو IT ہب بھی کہتے ہیں, ایک پڑھی لکھی عوام, وہ بھی خاموش, اس کے اوپر پوری دنیا بھی خاموش کہ آپ ایک ایریے سے اس کا حق چھین رہے ہیں.
وہ سب کیوں خاموش ہیں اس چیز پہ؟ جی کیوں نہیں خاموش ہوں گے کہ آرٹیکل ان کا حق جی تھا۔ 370 جب 1950 میں انڈیا کا آئین لاگو ہوا تھا 49 میں اس کو شامل کیا گیا تھا، اس کے تحت کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس حاصل تھا۔ بالکل، وہ کیا، ان کا جھنڈا الگ، ان کا ترانہ الگ، ان کی پارلیمنٹ بالکل انڈیپینڈنٹ، صرف 4 سبجیکٹس کو چھوڑ کے، یعنی خارجہ، مالیاتی، مواصلاتی اور چوتھا ایک اور ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، آ جائے گا، ان کو چھوڑ کے باقی ہر طرح سے آزاد ہیں۔ باقی انڈین سٹیٹس کی طرح وہاں نہیں چلتا، ایون کہ وہاں پہ اب انڈین سٹیزنز جو ہیں وہاں پر پراپرٹی بھی بائی نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں، یعنی ریزیڈینشل کشمیری اور نان ریزیڈینشل کشمیری، بالکل ایسا ہی ہے، یعنی مستقل رہنے والے جو کہ اگر کشمیری لڑکی کسی نان ریزیڈینشل کشمیری سے شادی کر لے گی وہ بھی وہاں کے جائیداد نہیں خرید سکے گا۔ اچھا، 35A اور 370 تھا۔ 370 مودی نے جب وعدہ کیا تھا، جب اس کو لینڈ سلائڈ وکٹری ملی 219 الیکشنز کے بعد، اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا، 370 اور 35A کو اکھاڑ پھینکا، اور اس سے بعد سے 5 اگست 2019 کو وہاں بالکل کرفیو نافذ کیا، انٹرنیٹ کو منقطع کر دیا، موبائل سروس کو منقطع کر دیا، اور اس کے علاوہ جو بھی تھے مواصلاتی نظام سب کو منقطع کر دیا۔ اور ابھی تک دنیا کی سب سے بڑی جو ہیومن پریزن ہے نا، جو انسانیت کی، انسانوں کی جیل ہے، وہ مقبوضہ کشمیر، بالکل مقبوضہ کشمیر ہے۔ سر، مودی گورنمنٹ سے پہلے کافی زیادہ گورنمنٹ گزری ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو مودی کی گورنمنٹ ہے یہ اب تک کی سب سے ظالم حکومت ہے، جی، جنہوں نے کشمیریوں کو زندہ جلایا، زندہ انہوں نے مارا، اور فوج کی تعداد انہوں نے اتنی کر دی کشمیر کے اندر جتنی پاکستان کی کل فوج کی تعداد ہے، 6.5-7 لاکھ انہوں نے صرف اتنی فوج کشمیر کے اندر جو نافذ کر دی۔ یہ کیوں انہوں نے اتنا ظلم کیا، اور یہ کیا ان کی سوچ کیا، یہ چاہتے کیا ہیں آخر ایسا؟ دیکھیے آپ نے 6.5-7 لاکھ کہا، میں اس سے اختلاف کروں گا، جی فوجی ہونے کے ناطے ان کی تعداد اس وقت 9 اور 10 لاکھ کے برابر ہے۔ یہ کشمیر کے اندر جی ٹائم اور نیوز ویک کا آپ کو فگرز میں ٹھیک ہے، اتھینٹیکیٹڈ پاکستان کی فوج سے بھی زیادہ ہے، ہماری 6.5 لاکھ کے قریب، 6.5-7 لاکھ، بالکل ایسا، ان کی تقریباً 9.5-10 لاکھ ہے صرف کشمیر میں۔ جی ہر کشمیری، ہر 5-6 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی متعین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی اسرائیل کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہی ان کے اوپر یہ سرایت کر گیا ہوا ہے، اور یہ اس پہ تلے ہوئے ہیں، یہ تلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس پہ کیا کیا جائے، آفرین ہے، میں سلام کرتا ہوں ان کی جد و جہد کو، جن میں کہ مقبول بھٹ جو تھے ان کو 1984 میں شہید کیا گیا، اس کے بعد 2010 میں پھر تحریک شروع ہوئی، 1999 میں تحریک شروع ہوئی جس کو کہ انتفاضہ کہتے ہیں۔ یہ انہوں نے کشمیریوں نے کہاں سے لیا؟ انتفاضہ کا مطلب ہے پرامن جد و جہد۔ کشمیریوں نے جو فلسطینی کرتے تھے، اسرائیلی ان پہ گولے برساتے تھے، ان کو غلیل سے ان کے ٹینکوں پہ پتھر مارتے تھے، ایک کے پاس بندوق، ایک کے پاس پتھر۔ ٹھیک ہے، پھر کشمیریوں نے 1999 میں شروع کیا، پھر جب ان کے جوانوں نے دیکھا کہ یہ ایسے نہیں ہوتا، پھر ان کے برہان الدین وانی جیسے لوگ پیدا ہوئے جوان، جی 2016 میں جن کو شہید کیا گیا، بالکل ٹھیک، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی گئی، اس میں ان لوگوں نے پھر جدوجہد اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کے بعد سے کشمیری ابھی کسی کی طرف بھی نہیں دیکھ رہے، اور ابھی خود بخود وہ اپنی ایک اندرونی طور پہ ایک جد و جہد میں وہ ابھی مصروف ہیں۔ اور پاکستان الحمدللہ، ان کو یہ انڈیا کو غلط فہمی ہے، کشمیریوں کی ہم صرف کیا کہتے ہیں سفارتی، سیاسی اور اخلاقی امداد کر رہے ہیں، کہیں طور پہ ہم ان کو اسلحہ نہیں دے رہے، کسی طور پر نہیں دے، کسی طور پر بھی نہیں۔ اسلحہ دے دیں تو وہ گلیل کی بجائے بندوقوں سے لڑے، ہر بچے کے پاس۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب دل میں الاؤ روشن ہو جائے جذبہ حریت کا، اس آگ کو مدم نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ایسے ہی، چاہے آپ گولیاں ماریں، چاہے آپ میزائل ماریں، چاہے آپ ریپ سٹریٹجی لے کے آئیں، چاہے آپ ایبڈکشن لے کے آئیں، چاہے آپ گھروں کو مسمار کر دیں، وہ جو الاؤ یہاں روشن ہے نا، جو شمع جو جل رہی ہے، آزادی کی شمع چل رہی ہے، وہ کبھی بھی بجھ نہیں پائے گی۔ اپنے خون سے اس کو وہ تاباں رکھیں گے، روشن رکھیں گے، تابندہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی یہ امید کرتے ہیں۔ سر، آخر میں یوم یکجہتی کشمیر ہے آج، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کو جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس دن کی اہمیت کے لحاظ سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی میرا خاص طور پہ جو لوگ پاکستان موومنٹ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں ان کو چاہیے کشمیر کی جدید حالت کو بھی لے کے آئیں، اور جگہ جگہ جب جس دن یہ پروگرام ہوتے ہیں تمام یونیورسٹیوں کے اساتذہ سے، ارباب اختیار سے میری یہ درخواست ہے، اس کو بڑے پیمانے میں خالی چھٹی سے کچھ نہیں ہوتا،
بالکل ایسا ہی ہے. چھٹی میں تو ہم کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے اور اہمیت ہی نہیں پتا آج کے بچوں کو. ٹھیک ہے, بلکہ مجھے آپ کے جو انچارج ہیں یہاں کے عرفان صاحب جو ہیں, جو مجھے عرفان اسلم صاحب مجھے یہاں لے کے آتے ہیں, ان کا نام میں کیسے بھول سکتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ جو کشمیر جو کروایا گیا کرکٹ ٹورنامنٹ کروایا گیا بہترین طریقہ ہے. سو پاکستان میں میری یہ درخواست ہے کہ تمام یونیورسٹیاں, کالج, اسکول وہ کشمیر یکجہتی کے نام سے اپنے ٹورنامنٹ کا انعقاد کریں. اس دن چھٹی نہ کریں بلکہ اس دن انعقاد کریں. اور ٹی وی چینلز کو بھی چاہیے, ریڈیو کو بھی چاہیے, وہاں جا کے لائیو بچوں کو ریکارڈ کریں, ٹیلی کاسٹ کریں, ان کے نظریات کو, ان کے خیالات کو کریں, تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ہماری جو ہے نا, ان کی خمیر میں ہم اس آٹے کو گوند کے رکھ دیں کہ کشمیر ہمارا ہے, ہماری شہر آ گئے. وہ جو جیسے کہتے ہیں بڑا مشہور ان کا ایک ترانہ ہے کہ میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن, ستم شعاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن. تو یہ ستم شعاروں سے چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری جو نسل ہے نا, ان کے ذہنوں میں آپ یہ چیز گزین کر دیں, ان کو گھول کے پلا دیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے. لیکن دیکھیے ہمارا کام ہی یہی ہے, مسلمانوں کا کام ہی یہی ہے بھائی. جب بھی کوئی ستم ظریف جو ستم زیادہ لوگ ہوں گے, چاہے فلسطین میں ہوں, چاہے بوسنیا ہرزیگوینا میں ہوں, چاہے کشمیر میں ہوں, چاہے یمن میں ہوں, چاہے فلسطین میں ہوں, چاہے روس میں ہوں, چاہے چیچنیا میں ہوں, چاہے امریکہ میں ہوں, چاہے چین میں ہوں, جب بھی ان پہ کوئی ظلم روا رکھے گا تو مسلمان لازمی, ہمارا کام ہے کہ ہم چاہے چھوٹا جہاد ہی کر لیں, زبان سے تو اس کو برا بھلا کہیں, بالکل ایسا ہی, مذمت تو کریں. تو اپنے بچوں کو یہ مذمت کرنا سکھائیں, اپنے سیلیبس میں اس کو حصہ بنا لیں. کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے, جیسے کہ امام حسین نے یہ بات کی تھی بالکل, کہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دنیا میں وہی قول ہے کہ ان کا کہ دنیا میں جو برائی اس وجہ سے نہیں ہے اچھے لوگ پیدا ہونے بند ہو گئے, بلکہ برے لوگوں کی برائی پہ لوگ خاموش ہونا بند ہو گئے. بالکل صحیح روشنی ڈالی اور بہت ہی اہم معلومات کو آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچایا. ناظرین, جاتے جاتے ایک شعر جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آج پھر وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو یہ اہم معلومات دی. جاتے جاتے ایک نعرہ لگاتے ہیں, کشمیر بنے گا پاکستان, پاکستان زندہ باد.